قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں سورہ ابراہیم کی ہیں، پارہ نمبر 13، 35ویں آیت سے لے کر یہ مکمل رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، یعنی 6 رکوع ختم ہو گئے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے لیے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں. اس سے پہلے تذکرہ آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کفران سے. وَأَحْلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے اتارا ہلاکت اور تباہی کے گھر میں.
جہنم یعنی جہنم میں، یصلونہا وہ اس میں جلیں گے، وبئس القرار اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مکہ کو ایک بہت بڑی نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نزول قرآن، دین اسلام، یہ نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دوزخ میں پہنچایا۔ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل اور ابو لہب اور وغیرہ۔ قرآن پاک میں بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع فرماتے تھے، اس کے بعد ان کے سامنے واعظ فرماتے تھے، اور اس میں اکثر وہ قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں پڑھتے تھے، کیونکہ اہل رب سمجھتے تھے آیتوں کو اور اس سے متاثر بھی ہوتے تھے۔ تو جو ان کے سردار تھے ان کو پریشانی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیں، لہذا وہ اس وقت شور کرتے تھے، لوگوں سے بھی کہتے تھے شور کرو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنو مت، اور جب سنانا شروع کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم شور مچاؤ اور جو ہے وہ تالیاں بجاؤ اور آوازیں اونچی کر لو، ہوٹنگ کر لو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے وہ دب جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب بہت شور ہوگا تو آواز کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ یہ نعمت میں نے ان کو دی تھی، لیکن انہیں اس نعمت کی قدر نہیں کی، توحید کے دشمن ہو گئے، رسول اللہ کے دشمن ہو گئے۔ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نادانو، تم تو اولاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تمنائیں تمہارے ساتھ وابستہ تھی، تم نے تو سب پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہے دعا، 6 دعائیں اس میں ہیں۔ تو ایک ہی مرتبہ آپ نے دعائیں نہیں مانگی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بہت مرتبہ دعائیں مانگی ہیں مکہ شریف کے لیے۔ آپ اس کا پہلے ترجمہ کر لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کر لو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، کیا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بچا لیجئے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار ان بتوں نے گمراہ کر دیا بے شمار لوگوں کو۔ فَمَن تَبِعَنِي، تو میری جو ذریت ہے، میری اولاد، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلیں گے اور میری اتباع کریں گے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ تو میرے ہیں ہی۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرا کہنا نہیں مانیں گے اور میری نافرمانی کریں گے، اور فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا آپ ان کو عذاب کر لیجئے، فرمایا آپ غفور رحیم ہے، ان کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کو آپ توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں بسایا، بوادن، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہے۔ کہاں بسایا؟ عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ کیوں بسایا اپنی اولاد کو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے بسایا تاکہ نماز کا اہتمام کریں گے یہاں، لیکن چونکہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں اور یہاں میری اولاد کے علاوہ کچھ ہے، کوئی ہے نہیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لہذا کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجئے، تہوی الیہم،
تاکہ وہ ان کے مشتاق ہو جائیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق دے دیجئے پھلوں میں سے، پھل دے دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر کریں۔ تو دعائیں مختلف موقعوں پر آپ نے مانگی ہیں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے جب بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، بیت اللہ انہوں نے، اور کچھ بستی وہاں بس گئی تھی۔ اس سے پہلے جو دعا مانگی ہے وہ اس وقت مانگی ہے جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو وہاں بٹھایا۔ کہ اس کی تفصیل بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو بیان کرتے ہیں، اور بخاری شریف میں یہ دو جگہ یہ روایت آئی ہے، لمبی روایت، ایک کتاب الرؤیا میں اور دوسری کتاب الانبیاء میں۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، پہلے اس کو ہم سنیں۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام، اس کو لے کر آپ مکہ شریف جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اصل تو عراق کے رہنے والے تھے، پھر آپ ملک شام تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت آپ شام میں تھے، اور وہیں سے حکم آیا کہ آپ کہاں آ جائیں، مکہ شریف آ جائیں۔ بہرحال حضرت تشریف لائے، لیکن مکہ شریف میں آبادی نہیں تھی، بالکل نہیں، ایک گھر بھی نہیں تھا، ایک خیمہ بھی نہیں تھا، کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور نوح علیہ السلام کی اولاد جب پھیلی تو انہوں نے سب سے پہلے تلاش کیا کہ پانی کہاں کہاں ہے، تو جہاں پانی ملا، چشمہ ملا، دریا ملا، اور وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور پھر کھیتی کرتے تھے۔ لیکن مکہ شریف کا علاقہ یہ ایسا ہے کہ آج بھی وہاں کہیں پانی نہیں، کہیں پانی نہیں نظر نہیں آتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر چلو کوئی پانی نہیں۔ بہت لے دے کے صرف خیبر ہے، خیبر میں چشمے ہیں، بہت چشمے ہیں وہاں، تو وہ ایک محدود علاقہ ہے، وہ مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں چشموں میں آج بھی پانی ہے، میں نے وہ خود بھی دیکھا ہے، ان چشموں کا پانی نکلتا ہے، اور آگے جو اگر ایک ندی بن رہی ہے بہت صاف و شفاف، اس کے علاوہ اور کہیں کوئی پانی کی ندی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ یہ ہے کہ وہاں جنگلی جانور بھی بہت کم ہیں، ریگستان ہے، کوئی جانور ہی نظر نہیں آتا ہے۔ بہت زبردست کر کے بس مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ایک جگہ چند بندر نظر آتے ہیں، 450 کلومیٹر میں صرف ایک جگہ۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ سڑک کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، تو لوگ جو اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں وہ کچھ روٹیاں وغیرہ، لیکن جب وہاں پہنچے تو گاڑی کو ذرا سلو کر لیا، اور اس کے بعد وہ ٹھیلا پھینک دیا، اس میں روٹیاں ہوتی ہیں، اس میں دوسرے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پورے اس علاقے میں دیکھیں گے آپ تو کوئی جانور نظر نہیں آتا ہے۔ تو جانور وہاں ہوتے ہیں جہاں ان کو سب سے پہلے ملنا چاہیے پانی۔ جھاڑ جھنکار تو بہت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور وہ عجیب قسم کے درخت ہیں، اونٹ چلتے رہتے ہیں، بس کھاتے رہتے ہیں۔ چونکہ اب تو اونٹ والے بھی ہیں، وہ پانی کا خود انتظام کر لیتے ہیں۔ آج پانی کا انتظام ہے، جگہ جگہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ لاتے ہیں اور اب ٹینکی بھر لی، استعمال کر لیا، ٹینکی ختم ہو گئی پھر جو ہے وہ پانی منگاتے ہیں، تو ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، مدینہ طیبہ سے تبوک تک 700 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے، تو میں نے بورڈ پر دیکھا تھا 700 کلومیٹر، لیکن وہ پھر معلوم ہوا کہ 700 سے کچھ علاوہ بھی ہے، درمیان میں نے دیکھا تھا۔ تو پورے علاقے میں اتنے میں کہیں پانی نظر نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وادی ہے غیر ذی زرع، یہاں کھیتی نہیں، اور اگر پانی کا انتظام ہوگا تب بھی کچھ نہیں اگے گا۔ کیوں؟ بالکل ریت ہے اور پتھر ہے، سنگریزیں ہیں، تو سنگریزیں اور اس میں تو کیا اگے گا، لہذا یہاں حکم آیا کہ ان کو لاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور کعبۃ اللہ نہیں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے پاس آپ نے بٹھایا حضرت حاجرہ کو، اپنے
صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ کعبۃ اللہ کہاں گیا تھا؟ کہتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس طوفان میں وہ شہید ہو گیا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اللہ نے اس کو دیوانے اٹھا لی، البتہ جو بنیاد ہے وہ وہی تھی جس جگہ آج کعبۃ اللہ ہے۔ تو ساتھ کیا تھا؟ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی، تو پہنچا دیا وہاں۔ آبادی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد وہاں کیا بنایا یہ تو کتابوں میں نہیں ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پتھر ادھر ادھر جمع کر کے ایک چھوٹا سا چھپرا سا بنا لیا ہوگا، جو بھی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں رکھا اور خود چلنے لگے، چل رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز لگائی، حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو بالکل چلے جا رہے ہیں اور مڑ کے نہیں دیکھتے۔ تو جب وہ دیکھا کہ یہ مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، جواب نہیں دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ ایسے مجھے اس میدان میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، جہاں کوئی مکان نہیں، کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کوئی انتظام نہیں، ایسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو عرض کیا حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں بہت مرتبہ کیا جب بھی میں یہ پڑھ لیتا ہوں ان آیتوں کو، میں اس گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یا اللہ سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں، کیا آج ہزاروں سال ہو گئے تب سے گئے نا۔ آج بھی جب دیکھتے ہیں ہم تو مکہ شریف سے جب جاتے ہیں اور وہاں تبوک، پہلے مکہ سے تو مدینہ آنا پڑتا ہے، اس کا راستہ وہی ہے، مدینہ سے پھر تبوک لانا پڑتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کئی شہر ہے ہی نہیں، ایک شہر ہے لے دے کے العلا ہے، اور اس کے بعد وہ قوم سمود ہے۔ تو قوم سمود کے جو ہے وہ آبادی ہے، آج تو وہاں آبادی اس میں بھی ہے۔ پھر آگے جا کر ہجر ہے اور تبوک میں تو آبادی ہے۔ تو اتنے ہزار سال ہو گئے، تو اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ وہ اکیلی جب وہاں ہوگی، حضرت چلے گی، تو وہ گھبرائی نہیں ہوگی کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب رات کا وقت ہوا ہوگا، اندھیرا ہے نا، اس وقت کیا کیا ہوگا؟ چونکہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کتاب میں یہ لکھا نہیں ہے کہ کیسے ان کے اوپر گزری ہوگی اور کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوگا، یا کیسے تسلی کا سامان اللہ نے ان کے لیے کیا ہوگا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بس صرف یہ والدہ محترمہ اور ان کے چھوٹا سا بچہ، اور حضرت واپس تشریف لے گئے ملک شام، تشریف لے گئے۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نظر ہے کہ حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہیں، تب تک تو حضرت نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا کہ ایک اور ٹیلا سا چھوٹا سا آ گیا تو اس کے اوٹ میں چلے گئے، آڑ میں۔ اب حضرت حاجرہ نظر نہیں آ رہی ہیں، پھر رخ کیا اسی کی طرف جہاں یہ ٹیلا تھا، جس پر بیت اللہ بعد میں بنایا گیا اور پہلے بھی تھا۔ تو اس وقت جو آپ نے دعائیں کی، وہ دعا سورہ بقرہ میں بھی ہے، تو اس وقت بھی اس نے دعا کی اور یہ دعا بھی وہی ہے۔ تو وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ حالانکہ ابھی شہر تو کیا، ابھی تو گاؤں بھی نہیں، ابھی کوئی آبادی بھی نہیں، لیکن آپ نے انجام کے اعتبار سے بتا دیا۔ کیا؟ ارے بھائی ایک آدمی نیٹ میں سلیکٹ ہو گیا، کہتے ہیں بنو ڈاکٹر ہی بنو، سب کہتے ہیں وہ کبھی بنا ڈاکٹر بنا کہاں؟ مطلب تو یہ ہے کہ شروعات تو ہو گئے۔ تو حضرت کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا یہ بڑا شہر بنے گا، اس لیے فرمایا ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ یہاں ہے ھذا بلدن، کیا دال پر دو زبریں ہیں۔ عربی میں جس لفظ پر تنوین ہو، دو زبر دو زور دو پیش، اس کو نکرہ مانا جاتا ہے، کامن ناؤن۔ کیا؟ اگر اس پر الف لام لگ جائے گا وہ پراپر ناؤن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ مثلا رجل کوئی مرد، الرجل کوئی خاص مرد۔ جیسے آپ کے انگریزی میں اب دا بک کے معنی کوئی بھی کتاب، اور جب دا بک لگائیں گے تو وہ کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔ تو عجیب یہ ہے کہ یہاں بلدن، کیا
آگے جو آج کا درس ہے اس میں البلد کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ربی الحادہ بلدن کا اس وقت ایک گھر بھی وہاں نہیں تھا، ایک گھر بھی، اس لیے الفاظ نکرہ استعمال کیے. اور جس وقت وہ دوسری دعا کر لی، جب کعبۃ اللہ بھی آپ نے بنا لیا، تو چونکہ اس وقت جرہم آئے تھے، قوم قبیلے، ایک اچھی خاصی بستی بن گئی تھی، اس لیے اس وقت جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہے پراپر ناؤن کے، یعنی الف لام لگا دیا البلد. تو بہرحال یہ تو ضمنی ایک گرامر کا ایک اصول آ گیا سامنے. پھر فرمایا اس شہر کو امن والا بنا، کیا امن والا بنانا ہے. وارزق اہلہ من الثمرات، یہ جو یہاں کے رہنے والے ہوں ان کو آپ رزق دے دیجئے، پھل. کیا، تو یہ کیوں نہیں کہ غلہ، کیوں غلہ تو اگے گا نہیں، غلہ تو پھل کہاں سے آئے گا، جہاں سے بھی اللہ بھیجے گا. تو دو چیزیں مانگی، سب سے پہلے امن، سب سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. وہ شہر آج بھی امن والا ہے، آج بھی، اور اللہ نے اس کو فرمایا بھی ہے بلد الامین، کیا، امن والا گھر، امن والا شہر. اچھا، اس کے آس پاس جتنے علاقے تھے، جب آبادی بہت دور دور تک بسی، لوٹ کھسوٹ ہوتا تھا، لیکن اس شہر میں امن تھا. اس شہر میں صرف شہر میں امن نہیں تھا، بلکہ شہر والوں کو بھی امن ملتا تھا اگر وہ اپنے شہر سے باہر جائیں. قرآن پاک نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا، قریش کو یہ عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، حالانکہ اسی گھر کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. کیسے؟ جب یہ لوگ جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے ملک شام، کیا، درمیان میں بہت سارے پڑاؤ آتے تھے اور ڈاکو آتے تھے، وہ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے. یمن بھی جاتے تھے، تو ملک شام جب جاتے تھے تو تبوک کے راستے سے جاتے تھے. تبوک آئے گا، مدین آئے گا، اور اس کے بعد آگے ملک شام کا علاقہ آ جائے گا. قرآن پاک نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کو عادت ہو گئی ہے دو سفر کرتے ہیں، سردیوں میں ایک، گرمی میں ایک. یعنی سردیوں میں یہ جاتے ہیں یمن اور گرمیوں میں جاتے ہیں ملک شام، کیونکہ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے یمن کے مقابلے میں. تو سردیوں میں یمن میں جاتے ہیں تو وہاں گرمی ہوتی ہے سردیوں میں، اور وہاں گرمیوں میں جاتے ہیں وہاں موسم ٹھنڈا رہتا ہے. فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، بتوں کی عبادت نہ کریں، اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس پروردگار نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف کی حالت میں امن دے دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کو لوٹا جاتا تھا، لوٹ کرتے تھے اور قتل و غارت ہوتا تھا، جو مال تھا سب چھینتے تھے. لیکن جب یہ قریش جاتے تھے، ملک شام جائیں یا وہاں جائیں یمن جائیں گے، تو جب ڈاکو سامنے آ گئے اب وہ قافلے پر حملہ کریں گے، ماریں گے. تو جب نظر پڑتی تھی او یہ تو قریش ہیں، یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، ان کی ریش کیا، اس لیے وہ اب تلوار نہیں اٹھائیں گے، تلوار تو نیچے رکھیں گے. ان کا اکرام احترام کرتے تھے اور جو کچھ اپنے پاس ہے وہ ان کو دیتے تھے کھانے کے لیے. بھائی کھاؤ، کیوں؟ کہتے ہیں بھائی آپ پر کون ہاتھ اٹھائے گا، آپ تو مجاور ہیں بیت اللہ کے. تو اس بیت اللہ کے پاس رہنے کی وجہ سے، مجاور ہونے کی وجہ سے ڈاکو لوگ بھی ان کا اکرام احترام بھی کرتے تھے اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا باقی تمام لوگوں کو ڈر رہتا ہے، پتہ نہیں کب لوٹ ہوگا اور کب حملہ ہوگا. اے قریشو، تمہیں جو یہ اکرام احترام کیا جاتا ہے جگہ جگہ، اور کھلایا پلایا جاتا ہے، تمہارے اونٹوں کو اور پانی پلایا جاتا ہے اور گھاس وغیرہ دی، اور آپ لوگوں کو بھی، یہ سب اس گھر کی وجہ سے ہے. اس کی تو صرف یہ امن، شہری امن والا نہیں ہے، اس کے رہنے والوں کو اور جگہ امن ملتا تھا. وَآمَنَ مِن خَوْفٍ، تو بہرحال فرمایا یہ امن والا بنا لیجئے. تو اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا. آج تک صدیاں گزر گئی، کبھی بھی اس میں بدامنی نہیں ہوئی. سب سے پہلے امن مانگا، اس کے بعد رزق مانگا، اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے، اولاد وہی ہے نا. تو تفسیر میں لکھا ہے یہ ایسی جامع دعا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. کیوں؟
اگر کسی آدمی کو رزق بہت ملے کیا، لیکن امن نہیں ہے، کیا ہے؟ امن نہیں ہے، خطرہ ہے کہ نہیں، اور جنگ و جدل ہے، حملے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی میں سکون، کھانا پینا بہت ہے، بہت بڑے بنگلے میں ہے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہوگا. تو اس آدمی کو نہ تو دنیا کے کاموں میں چین ملے گا، نہ دین کے کام میں چین ملے گا. نماز بھی پڑھے گا بیچارہ گھبراتا ہوا، اور کیا کیا کرے گا. تو فرمایا کہ سب سے پہلے امن ہے، سب سے پہلے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور اگر امن ہے، کیا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جھگڑا، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے تب بھی پریشانی ہے. اس لیے کہ جب کھانا ہی نہیں ہے تو اس سے زیادہ پریشانی اور کیا ہوگی. بیچارے بھوک کے وجہ سے مر رہے ہیں لوگ. اس لیے فرمایا یہ دو چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ نے. البتہ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ جب نعمتوں کی بے قدری ہوتی تو پکڑ بھی ہوتی ہے. کیا پکڑ بھی ہوتی ہے؟ پکڑ کیسے ہو گئی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نعمت دی تھی، اہل عرب کو، مکہ شریف والوں کو، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اس کی وجہ سے تھوڑی کان کھچائی ان کی ہو گئی. اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی. بستی کا نام نہیں لیا، بستی کا، لیکن محسن نے فرمایا مراد مکہ شریف ہے. اور ہر بستی بھی مراد ہو سکتی ہے جن کو اللہ نے نوازا ہو نعمتوں سے، لیکن وہ نافرمانی کریں گے تو دو چیزیں ان کے سامنے پیش آتی ہیں. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ان کے پاس رزق آتا تھا ہر طرف سے. کس سے؟ ہر راستے سے، ادھر سے بھی رزق کی فراوانی ہے. فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی، غلط استعمال کیا. فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو دو سزائیں دے دی. ایک تو ان کے اوپر بھوک مسلط کر دیا، اور دوسرا خوف زبردست ان پر طاری ہو گیا، اور بھوک بھی. چنانچہ مکہ شریف کے اندر 7 سال تک پھر قحط ہوگا. کتنے قحط ہو؟ 7 سال تک. لیکن امن تو پھر بھی تھا، لیکن جب قحط سالی ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے مردار کو بھی کھا لیا، اور جو بھی جانور مرا ہوا ملتا تھا اس کو کھاتے تھے. فرمایا کہ تم نے نعمت کی بے قدری کی. اور پھر جو قریش رہتے تھے وہاں، ان کے اوپر خوف مسلط ہوا مسلمانوں کا. کن کا؟ یہاں تک کہ مکہ شریف فتح ہو گیا. بہرحال فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بستی ہو جس میں اطمینان ہو، سکون ہو، اور اسی طرح سے کھانے پینے کی فراوانی ہو، تو جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا کیا مطلب دونوں میں، بھوک ایک طرف سے ستاتی ہے، غربت ستاتی ہے، دوسری طرف سے خوف. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. یہ پہلی والی دعا ہے، یہ آپ نے مانگی جب وہاں کوئی عمارتیں وغیرہ نہیں تھی. تو ایک تو مانگا کہ اس شہر کا امن والا بنا. نمبر 2 وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو یہاں کے رہنے والے ہوں گے ان کو آپ ثمرات دیں، پھل. کیا دے دیں؟ دعا قبول ہو گئی. درخت ایک بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ درخت لگائے گئے ہیں لیکن وہ پھلدار نہیں. وہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وہ کیا علامت ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک 3 علامتیں پوری نہیں ہو جائیں گی مکہ شریف میں قیامت نہیں آئے گی. علامت نمبر 1، مکہ شریف کے مکانات جب تک پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو جائیں گے، اونچے ہو جائیں گے. تو ایک علامت یہ. چنانچہ ہمارا ایک دوست عمرے میں گیا تھا، تو اس کا جو ہوٹل کا کمرہ تھا وہ شاید 25ویں منزل پر تھا. کس پر؟ 25ویں منزل پر. اور اس کے آگے بھی اس میں وہ تھے منزلیں. تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ واقعی مکہ شریف کے جو مکانات ہیں وہ پہاڑوں سے اونچے ہو رہے ہیں. دوسری علامت آپ نے فرمائی جب تک مکہ شریف میں سبزہ نہیں اگے گا. کیا؟ یعنی ہر طرف سے ہریالی آئے گی، اور یہ بھی ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے الحمدللہ. سوال ہریالی کیسے؟ وہ قدرتی نہیں بلکہ انہوں نے محنت کی ہے، دور دور سے مٹی لائے ہیں اور میدان بنا لیے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے وہ گھاس بویا ہے.
اسی طرح سے جگہ جگہ درخت لگائے ہیں، مینا جب جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، عرفات میں درخت لگائے ہیں، تو اور ہر درخت کے پاس ایک نل لگا ہوا ہے، ایک نل لگا جی، تو وہ آتا ہے جو اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہاں ڈیوٹی پر، وہ آ کے دیکھے گا کہ پانی اگر خشک ہو گیا تو بس نل کھول لیا، پانی بھر گیا۔ تو یہ اب ہوا ہے، یہ کوئی قدرتی وہ نہیں ہے کہ قدرتی گھاس چڑھ رہی ہو، نہ، یہ تو بنایا گیا۔ تیسری آپ نے فرمایا علامت کہ جب تک مکہ شریف کے پیٹ کے اندر راستے نہیں بنیں گے، راستے یہ تو ہو چکا ہے، اتنی ٹنلیں ہیں، سوال ٹنلیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ شریف وہ پہاڑی علاقہ ہے، یعنی پہاڑ بہت ہیں، ایک پہاڑ ہے، پہاڑیاں ہیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ زیادہ نہیں، یہ پہاڑی ہے، اس کے ادھر پہاڑی ہے۔ تو جب آدمی اونچائی پر چڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر غار ثور پر چڑھ جائے گا یا کسی ہوٹل پر چڑھے گا، بہت اونچے چھت پر پہنچے گا تو نظر ڈالے گا، تب اندازہ لگتا ہے کہ مکہ شریف کیسا ہے۔ مکہ شریف کیسا کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف بھی آبادی ہے، اس طرف بھی آبادی، بیچ میں پہاڑ ہے، پھر یہ پہاڑ ہوگا، ادھر ایک پہاڑ ہے، آبادی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ تو ان لوگوں کو جانا ہے پہاڑ کے اس طرف۔ پہلے زمانے میں یہ تو گھوم گھوم کے جاتے تھے، اب گھوم گھوم کے جائے کون جائے گا، اس لیے انہوں نے اس پہاڑ کے اندر پہاڑی کی جو ٹنل بنا لی ہے، بس سرنگ بنا لی، چلے پہنچے وہاں۔ تو چونکہ جگہ جگہ انہوں نے سرنگیں بنا لی ہیں، جگہ جگہ، یہی ہے مکہ شریف کے پیٹ کے اندر سے جب تک راستے نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال یہ تین علامتیں بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ ان کو ثمرات دے دیجئے یا اللہ، اس لیے ثمر آ رہے ہیں، ثمر آ رہے ہیں۔ آج دیکھیے اللہ بڑا ہوا مکہ شریف، اتنے بازار بھرے ہوئے ہیں اور اتنی دکانیں ہیں، جو چیز تلاش کرو فوراً مل جائے گی، پھل ہیں، فروٹ ہیں، جوس ہیں، کیا کیا ہیں۔ تو ثمر کا ایک شخص گیا تھا حج میں یا عمرے میں، وہ اس سے جب واپس آ گیا، اس سے کہا کہ بھائی کیا کیا دیکھا آپ نے؟ وہ عربی بولتا تھا، دوسرے دور علاقے کا تھا، حبش کے علاقے کا۔ انہوں نے کہا میں نے مکہ شریف میں دیکھا ثمر بلا شجر، کیا پھل تو بہت ملے، یعنی انگور بھی دیکھے اور سیب بھی دیکھے اور ناشپاتی بھی دیکھے اور آڑو بھی دیکھے، سب دیکھے، لیکن درخت ایک بھی نظر نہیں آیا۔ تو ثمر بلا شجر، پھر کیا کہا لبن بلا بقر، لبن بلا حلیب بھی کہتے ہیں، حلیب بلا بقر، کہتے ہیں دودھ جس دکان پر جاؤ تو بس دودھ ملے گا، لیکن گائے ایک بھی نظر نہیں آئی، بقر بنے گائے۔ تیسرا کہا کہ تیسرا بتا کہ جسر بلا نہر، جسر بلا، کہتے ہیں کہ پول تو بہت دیکھے، پول تو، لیکن پانی کی ایک ندی بھی نظر نہیں آئی۔ وہاں پل بہت ہے نا، پل اس لیے ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں سے پل بنا لیا، نیچے دیکھو تو ندی تو بنی رہی لیکن اس میں کوئی پانی نہیں ہے۔ تو بارش فرما ثمر دے دیجئے ان کو، اللہ نے دعا قبول کر لی، ثمر آنے لگے، ثمر آنے لگے۔ پھر اللہ نے ایک اور انتظام بھی کیا تھا پہلے سے ہی کہ مکہ شریف کے نزدیک طائف ہے، اگر وہ لمبے والے راستے سے جائیں گے تو 100 کلومیٹر 110، اور اگر شارٹ کٹ جائیں گے تو 70 کے آس پاس، 70 کے آس پاس۔ تو شارٹ کٹ میں تھوڑا وہ پہاڑی راستہ ہے، اس میں چھوٹی ٹیکسیاں چلتی ہیں، بڑی گاڑیاں تو ادھر سے جاتی ہیں، اور گنڈولا بھی انہوں نے بنا لیا اب بعض جگہ پر۔ وہ حصہ مکہ شریف کا تھا ہی نہیں، کیا جی تفسیر جلالین میں ہے، تو وہ اصل میں ملک شام کا حصہ تھا طائف۔ وہ تو جب اللہ نے زمین بنا لی تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بھیجا، کہا کہ ملک شام سے تم ایک زمین کا حصہ اٹھا کے لاؤ جو سرسبز و شاداب ہو، سرسبز ہو، تو اٹھا کے لائے۔ کہتے ہاں اٹھا کے تو لائے، اس کو لینا کہاں؟ کہا تو اس کو لینا مکہ کے قریب، لیکن پہلے اس کو طواف کراؤ، کیا کراؤ؟ تو اس پورے حصے کو اس نے اپنے پر لایا ہوگا نا، وہ آیا اور اس کو مکہ شریف کے اس کے کعبۃ اللہ کے ادھر گھمایا، تو جا کے رکھ دو وہاں، اس لیے وہاں موسم بھی عجیب ہوتا ہے، یہاں گرمیاں ہو رہی ہیں، وہاں بارش ہو رہی ہے، اور وہاں میں نے خود بھی دیکھیں گے انگور کے باغ اور سبزیاں وغیرہ طائف میں، تو اسی لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ کیا طائف اسم فاعل کیسے کہ طائف کے معنی میں چکر لگانے والا، چونکہ اس نے طواف کیا ہے، کس نے؟ اس طائف نے، اس پورے پہاڑ وہ علاقہ ہے اس نے، چونکہ اسے نام رکھ دیا طائف۔ تو بہرحال اللہ نے انتظام کیا، ثمر وہاں آتے ہیں بہت سارے۔ ثمر کا ایک مطلب ہے پروڈکٹ، کیا
یہ تو پھل تو ہے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو چیزیں کارخانوں میں تیار ہو جائیں گی تو مکہ شریف ان کو بھیج دیجیے یا اللہ۔ اور آج یہی ہے کہ کوئی بھی فیکٹری دنیا کا کوئی بھی جب وہ کوئی بنائے گا نا کوئی بھی چیز، وہ سب سے پہلے مکہ بھیجتا ہے کیا؟ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر انڈیا والا بھیجے گا تو صرف انڈیا والے خریدیں گے، بنگلہ دیش بھیجے گا تو بنگلہ دیش والے خریدیں گے، جرمن بھیجے گا تو جرمن والے، لیکن جو مکہ شریف بھیجے گا کیا، وہاں پورے دنیا کے لوگ ہوں گے، وہاں جاپان کا بھی ہوگا، چائنا بھی کا ہوگا، انڈیا کا بھی ہوگا، پاکستان بنگلہ دیش سارے لوگ ہوں گے وہاں، کیونکہ وہاں سارے لوگ آتے ہیں نا پوری دنیا سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے یہ ہاتھوں ہاتھ پورے دنیا میں پہنچ جاتا ہے، بس ایک ہی شہر میں بھیجو تو سارے لوگ جاتے ہیں خریدنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے وہاں، آپ کسی دکان پر چڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا والا بھی خرید رہا ہے، ادھر سے چائنا والا بھی آ رہا ہے، ادھر ترک والا بھی آ رہا ہے، تو ایک ہی دکاندار کے پاس جو گاہک آتے ہیں، یہ ترک کا، یہ جو ہے وہ ملیشیا کا ہے، اور یہ انڈونیشیا کا ہے، اور یہ نائجیریا کا، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ تو اس دعا میں چونکہ ثمرات کہا تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو چیز بن جائے کیا، ہاں وہ ثمر ہے نا اس کا، تو وہ یہاں آ جائے، تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو بہرحال دو چیزیں مانگی، ایک امن، دوسرا رزق اپنی اولاد کے لیے، لیکن کہا من آمن منہم باللہ، کیا یا اللہ میری ذریت میں سے جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ان کو دے دیجئے ثمر، ان کو دے دیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اگر کوئی نافرمان ہوگا وہ مستحق ہی نہیں ہے نعمتوں کا، وہ نعمتوں کا مستحق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ آگے آئے گا اس میں آج کے کہ جس نے اطاعت کی وہ تو میرا ہے، جس نے نافرمانی کی وہ میرا نہیں، آپ غفور الرحیم ہے۔ تو یاد آ گئی وہ دعا جو نوح علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے دعا مانگی، یا اللہ جو میری یہاں ذریت ہوگی، جو ان میں سے ایمان والے ہوں گے، اللہ کو مان لے ہوں گے یوم آخر کو، ان کو آپ پھل دے دیجئے، ان کو آپ نوازیے۔ اللہ نے جواب دے دیا کہ دنیا میں رزق دے دوں گا دونوں کو، میرا فرما بردار ہوگا اس کو بھی، جو نافرمان ہوگا اس کو بھی۔ لہذا فرمایا قال ومن کفر، قال اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس کو بھی میں دے دوں گا۔ فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، وہ فائدہ اٹھائے گا لیکن چند دن، کیا اس سے زیادہ نہیں۔ ثُمَّ أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، استغفر اللہ، پھر اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا، پھر اس کو میں دوزخ کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا دنیا میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، اور کبھی زیادہ انہی کو دیتا ہے، خوب عیش کرو اور موج اڑاؤ۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ مرنے کے بعد لوگ حسرت افسوس کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے، دوسرا ترجمہ کاش ہم فرما بردار ہوتے، کاش ہم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب اللہ کے نبی سے بہت سمجھاتے تھے مکہ شریف کے رہنے والوں کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اسے اللہ نے فرمایا ذرہم، کیا بہت ڈر لگتا ہے، سنک بلائے سنکس، چھوڑ دیجئے ان کو، ذرہم یاکلوا، کھاتے پیتے رہیں، کیا وَيَتَمَتَّعُوا، اور عیش کریں، کیا کریں؟ عیش کریں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کو غفلت میں ڈالا ہے ان کے تمناؤں نے، آرزوؤں نے، خیالی پلان بنا رکھیں گے لمبے چوڑے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چلے گا، ان قریب۔ تو اس میں جو اللہ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑیے ان کو، کیا اب یہ ماننے والے چھوڑ دیجئے ان کو، سنکھس بلائے سنک ترائیے، یاکلو، کھاتے پیتے رہیں، کیوں؟ ان کا مقصد تو صرف کھانا پینا ہے، وَيَتَمَتَّعُوا، اور موج اڑانا ہے، اور ان کے لمبی لمبی ان کے جو ہے وہ خیالات ہیں اور پلان ہیں، یہ اسی میں رہے، اسی نے ان کو غافل کر رکھا ہے آخرت سے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ تو بعض آیتوں کی تشریح جب کرتے ہیں علماء کرام، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے اس میں نافرمان مسلمان بھی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ جو آدمی بالکل
غافل ہو چکا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اسی میں لگا، اور مقصود صرف کھانا پینا ہے کیا، اور عیش کرنا ہے، اور اور حدیث پاک میں ہے جب آخر زمانہ قریب آئے گا میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھولے گی. 5 چیزوں کو یاتی علی امتی زمان یحبون الخمس وینسون الخمس. تو اس میں ہے کہ میری امت مال و دولت سے زبردست محبت کرے گی اور دنیا سے آخرت بھول جائے گی، آخرت بھول جائے گی. دوسرا پر میری امت مکانات سے محبت کرے گی. کس کے ساتھ؟ بہترین مکان ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اور پینلنگ بھی ہونی چاہیے، اور یہ پرانے قسم کا مکان ہے اس کو جلدی گرا دو، نیا بنا لو، وہ کرو یہ کرو. فرمایا کہ اور قبر کو بھول جائیں گے، قبر کو یعنی یہ مکان تو یاد رہے گا، اس سے محبت کریں گے بلڈنگوں سے اور بڑے بڑے محلات سے، اور قبر بھول جائیں گے. چنانچہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کو قبر کا خیال بھی نہیں آتا. ہاں تو فرمایا کہ وہ مال بہت کمائیں گے، جمع کریں گے، لیکن حساب دینا بھول جائیں گے. حساب دینا، تو ان کو حساب دینا پڑے گا کہاں؟ آخرت میں. تو اس طرح فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایمان والے کو دے دینا، ایمان والے کو. رب نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو بھی دے دیں گے، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کو بھی دے دیں گے، لیکن اس کو جو یہ نعمتیں دے دیں گے عارضی ہوں گی یہ، لیکن مرنے کے بعد یہ چیزیں اس کو ملنے والی نہیں ہے، اور وہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ وہ دعا ہے جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری دعا بھی سورہ بقرہ میں ہی نقل کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی دعا کس وقت مانگی گئی، صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں مانگی. اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا مکمل، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے تھے، اس وقت بھی آپ دعائیں مانگ رہے تھے. اس کا میں صرف ترجمہ ہی کروں گا، تفسیر اس کی آگے آئے گی. فرما وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے دیواروں کو اونچا کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام. معلوم ہوا کہ یہ اس وقت کی دعا جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں. اس وقت کیا دعائیں مانگی؟ ایک دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمارے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے. کیا فرما لیجئے؟ بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. چونکہ اس وقت تفسیر کرنی مقصود نہیں ہے، ورنہ یہ بھی لکھا ہے کیا عاجزی اور انکساری ہے. اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس خدمت کو قبول کر، اس خدمت کو. دوسری دعا مانگی اپنے فرما بردار بننے کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. سوال وہ فرما بردار نہیں تھے کیا؟ کہتے ہیں کہ پار ہونے کا تصور ہی غلط، بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں، اور مزید توفیق مانگ رہے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. ہماری ذریت کو بھی فرما بردار بنا. امتا مسلمۃ لک. ان کو ایسی امت بنا جو تمہارے فرما بردار ہوں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. یا اللہ ہم کو حج سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا. ہماری طرف خاص توجہ کر فرما لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یا اللہ جب میری ذریت یہاں پھیلے گی مکہ شریف میں، یا اللہ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا، بلکہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک. وہ نبی ان کے سامنے تمہاری آیتیں پڑھے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور وہ کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ. اور دانائی کی باتیں ان کو بتائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے دلوں کو پاک صاف کرے گا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، یعنی آپ قدرت والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو یہ دعا مانگی اس وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اے لوگوں آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ عرض کیا حضرت آپ فرما دیجئے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے تھے بیت اللہ شریف تعمیر کرتے کرتے، وہ دعا میرے لیے تھی. وہ دعا میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. میں ہی وہ رسول ہوں. اس کی وجہ یہ ہے
اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں، کسی نبی کو، ہاں اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے نبیوں کے وہ جو ہے وہ ایلچی اور ان کے وہ کسی طرح سے قاصد وغیرہ، لیکن خود اس بستی میں اسی ذریت میں کوئی نبی اٹھا ہو کوئی نہیں سوائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال یہ جو روایت چل رہی تھی اس کی حضرت عبداللہ بن عباس کی، تو فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے، تو پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک تھیلا کھجور کا، تو اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، تو چند دن ہو گئے پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، تو جب خود ہی کچھ نہیں ملے گا کھانے کے لیے تو اس لیے دودھ بھی ختم ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، تو اور یہ برداشت نہیں ہوتا تھا حضرت حاجرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شکل اس نے دیکھی تو اس نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں کعبۃ اللہ جہاں بنانا تھا بعد میں اسی کے برابر میں رکھ دیا، جہاں زمزم ہے، جہاں بالکل ہے، زمزم کا کنواں آج نظر نہیں آتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے، کیونکہ بہت پہلے جب تھے، آج سے کئی سال 20-22 سال پہلے، تو زمزم کا کنواں کھلا تھا تو اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اس میں بالکل متاب نہیں، تو ایک طرف سے عورتیں نیچے جاتی تھیں ایک طرف سے مرد نیچے جاتے تھے، تو نیچے جا کے زمزم پیتے تھے، پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے تھے، تو پھر بعد میں ان لوگوں نے اس کو بند ہی کر دیا، اب زمزم کا کنواں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ زمزم کے کنویں پر ایک شیشہ لگایا تھا بہت بڑا، اور مشین لگائی ہوئی تھی موٹر، اس موٹر کے ذریعے سے پانی چڑھاتے تھے، تو وہاں جو ہے وہ ان کو رکھا تھا وہاں۔ اب خود کہاں گئی، چونکہ کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی، تو صفا مروہ قریب میں ہے، تو حضرت حاجرہ صفا پر چڑھ گئی، کس پر، یوں دیکھنے لگی شاید کوئی آدمی آ جائے، اکیلی ہیں، دیکھا کوئی نہیں، اس سے صفا سے نیچے اتری، صفا سے اب مروہ کی طرف جانا ہے، تو چونکہ صفا اس وقت پہاڑی تھی، پھر تو بعد میں اس کو کاٹ کے اور کیا کیا کر کے پلین بناتے رہے، اب صفا تو تھوڑا پہاڑ نظر آتا ہے لیکن مروہ تو بالکل پلین ہے، تو صفا سے ایسے اتری، آج بھی اترائی ہے، اتنی وہ پور کرنے کے بعد ایسے اتری، لیکن بچے کی طرف نظر ہے، لیکن جب تھوڑا گہرائی میں گئی اور اس وقت جو ہے وہ بچہ نظر سے غائب ہو گیا، اس لیے اس حصے میں اس نے دوڑ لگائی، کیا دوڑ لگائی، تو جب یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں یہ وہی یادگار ہے، وہی، تو اس حصے میں آپ تیز دوڑی، وہاں آج لگے ہوئے میلے اکثرین، تو وہاں سے پھر پہنچ گئی مروہ پر، یہ آدھا کلومیٹر ہے، کتنا، صفا سے مروہ آدھا کلومیٹر ہے، الحمدللہ۔ مروہ پر پہنچ کر دیکھنے لگی ادھر ادھر کوئی ہے، کوئی نہیں، واللہ عالم کیا اس میں راز تھا، پھر واپس آ گئی، کیا، پھر واپس آ گئی، کس پر، صفا پر چڑھ گئی، وہ ڈھونڈ رہی اصل میں کوئی مل جائے، کوئی پانی مل جائے، کوئی انسان مل جائے، کوئی کچھ مل جائے، تو پھر بھی نہیں، تو اس طرح کرتے کرتے 7 چکر اس نے لگائے، کتنے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آخر میں صفا پر پہنچ گئی، تو آواز آئی، کیا، دیکھا آواز آئی لیکن آدمی نظر نہیں آتا، تو اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، روایت میں یہ الفاظ ہیں، خاموش، کیا کہ آواز تو آ رہی لیکن آدمی نظر نہیں آتا، تو کہنے لگے کہ جو کوئی ہو سامنے آ جاؤ، جو کوئی ہو، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو مدد کر لو، صرف آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھ لیا یوں، تو دیکھا کہ اب روایت میں تو یہ لفظ نہیں ہے، واللہ عالم، یا تو انسانی شکل میں ہوں گے یا کیا شکل ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جبریل علیہ السلام ہے، کون، جہاں اسماعیل علیہ السلام اسی کے پاس، عام طور سے ان موقعوں پر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، کس میں، اپنی اصل شکل میں نہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے میں تھی، فتمثل لها بشرا سویا، وہاں ایک شخص داخل ہو گیا کامل، تو اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہاں سے نکلو، آپ کون ہیں، انہوں نے کہا میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، وہ جبریل علیہ السلام تھے انسانی شکل میں، کس میں،
تو ممکن ہے جبریل بھی انسانی شکل میں ہو، یہاں صرف روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی فرشتہ آ گیا. تو فرشتے نے کیا کیا؟ فرشتے نے پر مارا. کیا پر مارا؟ اور وہاں سے پانی ابلنے لگا. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کیونکہ اس روایت میں فرشتے نے پر مارا، فرشتے نے یا ایڑی ماری. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ٹانگوں کو آگے پیچھے کرتے، جیسے چھوٹے بچے روتے وقت جو ہے وہ ٹانگوں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، تو ان کے ایڑی کی وجہ سے پانی نکلا. کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں یہ عوام میں مشہور ہے، لیکن جو یہ روایت بخاری شریف کی اس میں ہے جبریل نے پر مارا، جبریل نے پر مارا یا ایڑی ماری. بہرحال اس کی وجہ سے وہ پانی وہاں سے ابلنے لگا. اتنے میں حضرت حاجرہ بھی پہنچ گئی وہاں، دیکھا پانی ابل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے. کیونکہ کوئی چشمہ تو بنا ہوا تھا ہی نہیں، ایسے ابل رہا ہے. جیسے کسی جگہ قدرتی پانی نکل رہا ہے یا نل کا پھٹ جاتا ہے اندر سے تو پانی گر تو آپ نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے پانی. تو وہ مشکیزہ جو ان کے پاس تھا فوراً مشکیزہ لائے اور اس میں پانی بھر لیا. پانی پہلے اس کو کیا کریں، محفوظ کر لیں اور خود بھی پیا. بہرحال اس کے بعد پتھر لانے لگے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ آپ پانی جا رہا ہے آگے، تاکہ اس کو جمع کر کے رکھیں. تو بند کر کے رکھ دیا اس کو ایسے. اور ان کی زبان میں ٹھہرنے کو زم کہتے تھے. کیا؟ زیم زم. تو چونکہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ الفاظ دہراتا ہے. کیا؟ ایک ہی لفظ کو مطلب کہاں سے دونوں سو صبر کر. کیا بھائی ٹھہرو. کیا ٹھہرو ہی نہیں، کبھی دو مرتبہ آدمی کہہ لیتا ہے نا. جی یہ زبان کا اسلوب بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ڈبل کیا داؤ کرن. کیا اچھا شیگمت چھت کیا شیگمت، تو دو مرتبہ کہا نا. اور یہ زبان کا اسلوب ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. حیحات لما توعدون. کیا؟ تو دو مرتبہ حیحات کہا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو دو مرتبہ بطشتم لائے. پر یہ اسلوب ہے. تو اپنی زبان میں کہنے زم کیا کہنے لگے؟ زم کا میں نے ٹھہر، اس لیے اس کا نام ہی رکھ دیا زم. اس موقع پر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے. کیا فرمائے؟ اگر وہ زمزم کو نہ روکتی، اگر وہ یعنی وہ باڑ لگائی اس نے، تو فرمایا تو آج زمزم چشمہ ہوتا جاری. چشمہ ہوتا ہے یعنی چشمہ تو تھا ہی چشمہ، لیکن اس کا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ خود دریا کی شکل میں بن جاتا ہے. جناب دنیا میں بہت سارے چشمے ایسے ہیں نا جو دریا کی طرف بہتے ہیں نا. میں نے بہت سارے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک چشمہ اس کو واسکناگ کہتے ہیں. کیا؟ 6 مہینے اس میں پانی آتا ہے، 6 مہینے چلا جاتا ہے. اتنا پانی اس میں آتا ہے کہ پورا جو علاقہ ہے وہ اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں کھیتوں میں. کس میں؟ تو 6 مہینے ختم ہو گئے، اب سب مخلوق لگت آبی کو گو. کیا؟ تو جب وہ آتا ہے وہ مارچ کے مہینے میں آتا ہے. جس میں اس دن بارش ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو دیکھا کہ بس چشمہ آ گیا. تو وہ چشمہ بہتا ہے. جیسے بہت سارے چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور بہ رہے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ نہ روکتی اس پانی کو تو یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے، یہ آگے جاتا. پھر فرمایا کہ پانی پی لیا، بچے کو پلایا. اور فرشتے نے یہ بھی کہا کہ تم اندیشہ مت کرو، تمہارا بچہ ضائع نہیں ہوگا. تمہارا بچہ یعنی مرنے کا اندیشہ مت کرو. اور ساتھ میں فرمایا یہ مقام بیت اللہ ہے، یہ مقام، اور اس مقام کو، اس بیت اللہ کے گھر کو یہی بچہ تعمیر کرے گا، یہی بچہ اور اس کا والد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے تھے درمیان میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ جب زمزم نکلا، پانی نکلا نا، اب بولتے ہیں تو پرندے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں پانی. ان کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ بہت اوپر اڑان کر لیتے ہیں تو نظر دور تک رہتی ہے. تو جہاں دیکھا پانی تو اترے پانی پینے کے لیے. تو پانی پی رہے ہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا قبیلہ جرہم کا. انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ پرندے جو ہے وہ اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، ادھر پتہ ہو سکتا ہے پانی ہو. تو ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے دیکھ لو. وہ جب پہنچا اس نے کہا کہ ہاں پانی تو ہے اور ایک خاتون ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو اور کوئی نہیں. تو اس نے کہا پانی تو ہے. تو وہ فوراً گیا اپنے قافلے والوں کے پاس. یہ روایت میں ہے، تو یہ وہی روایت چل رہی ہے بھی جو بخاری شریف میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں پانی تو ہے. اس نے انہیں کہا چلو بسم اللہ یہیں رہیں. تو وہ پہنچے وہاں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حاجرہ چاہتی تھی کہ کاش کوئی یہاں کے بستا ہے، کوش یہاں کوئی بستا، یہاں یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جب آگے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے رہنے کی، حضرت حاجرہ نے کہا اجازت تو ہے لیکن تم اس کے جو ہے وہ قبضہ نہ کرنا، کس کے اوپر بن گیا، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ملکیت تو تمہاری ہی ہے، البتہ ہم کو اجازت دیجیے پانی پینے کی۔ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ اسے قبیلہ جرہم آیا اور انہوں نے وہیں اپنے خیمے گاڑے، ان کے ساتھ بیڑ اور بکریاں اور جو بھی ہو، اونٹ اور جو بھی ہو، بھائی وہ تو کبھی وہ مستقل انہیں وہیں جس کو ٹھکانہ بنا لیا جرہم والوں نے، اور وہ جو جھونپڑے وونپڑے جو بناتے ہیں وہ بنا لی۔ اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہوتے گئے تو ان کی زبان عربی تھی، کن کی؟ جرہم والوں کی، کہ وہ اصل عرب تھے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ اس کے بعد آپ جوان ہو گئے اور اللہ نے خوبصورتی دی تھی، تو جرہم والوں نے اسے کہا کہ ہم اپنے خاندان میں اس کی شادی کریں گے، تو جرہم والوں کے ایک خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی۔ بھی بعد میں کچھ وقت ہو گیا تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے تھے ملک شام سے، تو کیسے لاتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے طی الارض بھی ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلے اور پہنچ گئے، تو بہرحال تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ حضرت تشریف لائے شادی کے بعد۔ تو ان سے کہا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے، روزی کی تلاش میں گئے ہیں، یعنی وہ دیکھیں گے کوئی جانور وانور ہوگا اس کو مار کے لائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، یعنی حالات کیا ہیں گھر کے؟ اس نے کہا اب سخت پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی انہیں شکایت کی، کیا کی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے جانا ہے جلدی، اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا کہ کوئی شخص آئے تھے، اس نے سلام کہا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرنا، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لینا۔ بہرحال چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے شام کو، کب؟ تو انہیں محسوس کیا کہ انوارات ہیں، کیا ہیں؟ انوارات ہیں۔ تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک صاحب آئے تھے، میں ان کو جانتی نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا وہ تو میرے ابا تھے، وہ تو میرے۔ کہا اچھا مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا انہیں کچھ پوچھا، کچھ حکم دیا؟ کہا انہوں نے تو بتایا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا۔ چوکھٹ؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ آپ نے کیا کہا اس سے؟ انہیں کیا پوچھا؟ تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت کو ان کا جواب پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور آپ نے شاید شکایت کی ہوگی اپنے گزر برس کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آپ کو جدا کرنا ہے، طلاق دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یہ ابو کا حکم ہے۔ کیوں؟ وہ ہے کہ مطلب ایک نبی کی جو ہے وہ اہلیہ محترمہ، اس کا تو وہ شکر کرنی چاہیے۔ کیا اس طرح سے اس نے ناشکری کی اور ایسا کہا، تو حضرت نے فرمایا گویا کہ یہ اس گھر کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کل ان کی اولاد بھی ہو جائے گی، اس کے اوپر اثرات پڑیں گے اس کے۔ بہرحال حضرت نے مشورہ دیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اسی قبیلے میں دوسری شادی کی۔ کس میں؟ اسی قبیلے میں۔ پھر حضرت تشریف لائے، اتفاقاً اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی اہلیہ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کی اس طرح ہوں، اہلیہ ہوں۔ تو کہا کہ اچھا کیا حال چال ہے، کیسے گزرنے؟ کا اللہ کا شکر ہے۔ کیا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی بات تو اسماعیل علیہ السلام ہے، ایسے جو ہے وہ رفیق حیات ہیں اسے، تو یہ فرمایا رفیق زندگی ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، کیا؟ انہیں بڑی اللہ کی شکر گزاری کی۔ تو آپ نے بولے کھاتے کیا ہو؟ کیا اس نے گوشت کیا کھاتے ہیں؟ یعنی شکار کر کے لا دے۔ کہا پیتے کیا ہو؟ کہا پانی۔ تو اس نے کہا یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے، ان کے گوشت اور پانی میں۔ اس کے بعد کہیں گے کہ بیٹی مجھے جانا ہے، مجھے تو میرا سلام کہہ دینا، میرا ان کو، اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھنا، دروازے کی چوکھٹ۔ تو اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو بالکل محسوس ہو گیا کہ انوارات ہیں۔ تو اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک صاحب تو آئے تھے، نورانی چہرہ تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کون ہے۔ انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ فرمایا وہ تو میرے ابا جان تھے، وہ تو میرے۔ تو کچھ پوچھا انہوں نے، کہاں
انہوں نے پوچھا کیسے گزرتی؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد صاحب وہ خود خوش ہو گئے آپ کے جواب سے، اور یہ جو بتایا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس کا مطلب تو ہے کہ ساری زندگی اس کو رفیق حیات بنا کے رکھ لینا۔ بہرحال اس کے پر پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک درخت تھا، جہاں یعنی جنگلی درخت ایسے خودرو، جہاں کعبہ بنایا ہے کعبہ کے پاس میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بڑے بھی ہو گئے ہیں، تو دیکھا کہ وہ تیروں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ تیر جب استعمال ہوتا ہے نا وہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کا گلوٹس اندر تل کرنے پر درست، وہ ان کو درست کر رہا ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت تشریف لائے، اللہ اٹھ کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا اور خیر و خیریت پوچھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، اسماعیل تم کو وہ کام میرے ساتھ کرنا ہے، یعنی میری مدد کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل بسم اللہ، جیسا حکم ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس جگہ پر بیت اللہ بنانا ہے، اس جگہ بیت اللہ، کیونکہ بیت اللہ تو وہاں تھا نہیں اس وقت، تو نشانات بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتا دیا یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہ اس کو تعمیر کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ لاتے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب دیواریں اونچی ہو گئی تو ایک پتھر لائے وہ، اور اس پر جب ابراہیم علیہ السلام چڑھے تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو جتنے اوپر چڑھتے تھے وہ اونچا ہوتا تھا، جب نیچے اترنے کا ارادہ تھا وہ نیچے آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں، انہیں بیان کیا بلکہ ان کو پیدا کی ہیں ایسی چیزیں۔ آج ہوائی جہاز ہے نا، تو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہوائی جہاز تھا، اور اس میں تو دھواں ہے، اس میں دھواں بھی نہیں، اس میں شور ہے، اس میں شور بھی نہیں، اور یہ تو چھوٹا سا جہاز ہے، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اتنا بڑا جہاز تھا لکڑی کا، 12,000 کرسیاں اس پر لگاتے تھے۔ کتنی؟ یہ تفسیر میں لکھا 12,000 کرسیاں، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ایسے آج کام کرتے ہیں حرم میں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، مثلا یہ بجلی ٹھیک کرنی ہے اور اونچائی ہے نا، تو وہ اس میں چڑھ جاتا ہے، بٹن لگاتا ہے تو وہ تو پاور پریشر کے ذریعے سے اوپر پہنچتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی غلاف کو کبھی وہ صاف کرتے ہیں تو وہ اس میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ بٹن دباتا ہے اور وہ کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور جب اترنا ہے تو پھر اتر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام چڑھے تھے اور وہ اونچا ہو جاتا تھا، کہا یہی تو مقام ابراہیم ہے، یہی تو مقام ابراہیم ہے، جس کو پھر بطور یادگار کے رکھا گیا، ومن دخلہ فیہ مقام ابراہیم کان آمنا۔ بہرحال فرمایا پھر یہ دونوں بزرگ لاتے تھے، اور اس وقت یہ وہ دعائیں کرتے تھے جس دعا کا تذکرہ ابھی پہلے بھی آیا تھا۔ تو اس میں یہ آیا کہ یہ دعائیں ہیں، اور بھی اس کے آگے دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔